اللہ الرحمن الرحیم منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون متشابہا منہ ابتغاء فتنة وابتغاء تاویلہ وما يعلم تاويله إلا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہے، دوسرے متشابہات۔ جن لوگوں کے دلوں میں تیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیے، ہمیں اپنے خزانے فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ یہ سورہ آل عمران کے پہلے رکوع کی آخری آیات تھی جو آپ کے سامنے بھی تلاوت کی گئی۔ یہ سورہ آل عمران کے دروس کا یہ تیسری کڑی ہے جو آپ کے سامنے آیات اور اس کی تلاوت، اس کی ترجمانی پیش کی گئی۔ اس میں پہلی آیات کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہے اور دوسرے متشابہات۔ محکم کے معنی پکی اور پختہ چیز کو کہتے ہیں۔ صاحب تفہیم نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اندر یہ بات بتائی، محکم پکی اور پختی چیز کو کہتے ہیں۔ آیات محکمات سے مراد وہ آیات ہے جن کی زبان بالکل صاف ہے، جن کا مفہوم متعین کرنے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، جن کے الفاظ و معنی و مدعا پر صاف اور صریح دلالت کرتے ہیں، جنہیں تلاوت کا
تخت مشق بنانے کا موقع مشکل ہی سے ملتا ہے، یہ آیات کتاب کی اصل بنیاد ہے، یعنی قرآن جس غرض کے لیے نازل ہوا ہے اس غرض کو یہی آیات پورا کرتی ہے۔ یہ محکمات کے سلسلے میں بات بتائی جا رہی ہے، انہی میں اسلام کی طرف دنیا کو دعوت دی گئی ہے، انہی میں عبرت و نصیحت کی باتیں فرمائی گئی ہیں، انہی میں گمراہیوں کی تردید اور راہ راست کی توضیح کی گئی ہے، انہی میں دین کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں، انہی میں عقائد، عبادات، اخلاق، فرائض اور امر و نہی کے احکام ارشاد ہوئے ہیں۔ بس جو شخص طالب حق ہو اور جاننے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرتا ہو، وہ کس راہ پر چلنے اور کس راہ پر نہ چلنے، اس کی پیاس بجھانے کے لیے یہ آیات محکمات جو اصل میں کافی ہے، فطرتاً انہی پر اس کی توجہ مرکوز ہوگی اور وہ زیادہ اسی سے فائدہ اٹھانے میں مشغول رہے گا۔ یہ محکمات کے تعلق سے صاحب تفہیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کے اندر بتائی ہوئی بات کے تعلق سے تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے یہ بات آئی۔ اب رہی جو دوسری متشابہات یعنی وہ آیات جن کے مفہوم میں شک کی گنجائش موجود ہو۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حقیقی معنی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی تاکید فرمائی کہ ان آیات متشابہات کے پیچھے نہ پڑو، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے، اس کو جاننے یا نہ جاننے، اس کے اندر ہمارے اپنے فرائض کے اندر، ہمارے عقائد کے اندر، سیدھے راستے کے اندر اور اخلاق و فرائض امر و نہی کے احکامات کے اندر، دین کے بنیادی اصولوں کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئیں گی، کسی قسم سے ہمارے اندر شک و شبے کی گنجائش پیدا نہیں ہوگی، بلکہ صاف اور صریح انداز سے بات بتائی گئی کہ یہ محکمات کے اندر محکم یعنی پکی اور پختہ آیتیں ہیں، یہ تم کو زندگی گزارنے کے لیے بہت کافی ہے۔ ایک اس پر پختہ ایمان و یقین رکھنے والا فطرتاً انہی پر اس کی توجہ مرکوز ہوگی اور وہ زیادہ تر اسی سے فائدہ اٹھانے میں مشغول ہوگا، اور وہ اسی مشغولیت کے اندر زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے، زیادہ سے زیادہ ان آیات کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنے، زیادہ سے زیادہ ان آیات کو جاننے اور اس پر قائم رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس موقع پر ایک اسلام قبول کرنے والے ایک یہودی کے بچے کا ایک واقعہ اس موقع پر مجھے یاد آتا ہے، وہ یہ کہ ایک یہودی کا بچہ جو مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، اس کے ارشادات اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کے اندر تیل نکالنے، تنقیدی انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے، لوگوں کو ورغلانے اور ان کے ایمان اور ان کو متزلزل کرنے، شکوک و شبہات کے اندر مبتلا کرنے کے اندر لگا رہتا، اور اسی سلسلے میں کئی وہ اپنے آرٹیکل بھی لکھ چکا کہ قرآن کے اوپر تنقیدی انداز کی کتابیں اور مقالات لکھا کرتا تھا۔ جب وہ سلسلے مطالعہ کرتے ہوئے، قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے سلسلے مطالعے کے اندر یہ بات اس کے علم میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش کی، جب ان پر پتھروں کی بارش کی گئی
زمین سے آگ اگلی اور پوری کی پوری قوم کو تہس اور نہس کر کے رکھا گیا۔ جب یہ آیات اس کی نظر سے گزری تو اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، یہ شکوک و شبہات پیدا ہوئے، اور اس واقعے کے ذریعے سے اس کتاب اور ان آیات، ان محکومات کو غلط ثابت کرنے کے جذبے سے جب وہ اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم پر پتھروں کی بارش کی گئی تھی، اس مقام پر جب وہ پہنچتا ہے اور وہاں تحقیق کرتا ہے، بلکہ وہاں پر کھدوائی بھی کرتا ہے کہ کیسے زمین یہاں پر آگ اگلی، اس کا جب وہ مشاہدہ کرتا اور کھدوائی کرتا تو اس موقع پر وہ اس بات سے یہ بات اس کے سامنے آتی ہے کہ اس زمین کے اندر یہاں نیچے پیٹرول نام کی کوئی چیز، کوئی تیل تھا، اور جب آسمان سے پتھر برسے اس کی رگڑ سے اس میں آگ پیدا ہوئی اور پوری کی پوری قوم کو جلا کر راکھ کر دیا گیا اور پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ جب اس کنکلوژن پر، جب اس بات پر وہ پہنچتا ہے تو اسی مقام پر کھڑے رہ کر وہ اعلان کرتا ہے کہ انی وجہت وجہا للذی فطر السماوات والارض وما انا حنیف من المشرکین۔ وہ اپنی پوری یکسوئی کے ساتھ پورا یکسو ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، یہ برحق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور یہ برحق ہے، اور اسی پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہوئے وہ اس سے فائدہ اٹھانے میں مشغول ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس کے اندر صاحب تفہیم نے بات بتائی۔ جب اس کے اندر مشغول ہوا، مزید ان آیات کو پڑھا، مزید قرآن مجید کا مطالعہ کیا، اس کے بعد اس نے اپنی سوانح عمری سے متعلق ایک کتاب لکھتا ہے جس کا ترجمہ طوفان سے ساحل تک اردو میں کیا گیا۔ وہ اپنے سر ورق لکھتا ہے کہ ناحق پھر پھر کے سر پھرایا میں نے، اپنی کوشش سے کچھ نہ پایا میں نے، طوفان میں گھری ہے کشتی امید میری، لے تو ہی سنبھال ہاتھ اٹھایا میں نے۔ اس انداز سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا گو ہوتا ہے، اور ان جو باتیں، جو حقائق اس کے سامنے آئے، جو محکومات اس کے سامنے آئے، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اس کے سامنے آئی، اس پر اس کو اتنا پختہ ایمان و یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ میں تو ڈھونڈنے چلا تھا ان متشابہات کو، میں تو وہ تمام کیڑے نکالنے کی طرف گیا تھا، میں تو اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن یہ کتاب مجھے راہ راست پر ڈالی، میں ناحق پھرتا رہا، سر پھراتا رہا، میں اپنی کوشش سے کچھ نہیں پایا، اب طوفان میں میری کشتی گھری ہوئی ہے، مالک پروردگار عالم تو ہی سنبھال ہاتھ اٹھایا میں نے، اور وہ پوری طریقے سے اس دین کے اوپر قائم ہو جاتا ہے، جس کے اندر متشابہات کو شکوک و شبہات ہوتے ہیں، صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہونا، اس طرح کی تعویلات کے اندر، اس طرح کی چیزوں کے اندر جو جاتے ہیں وہ انہی چیزوں کے اندر وہ غوطہ زن رہتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو اجاڑ کر رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو زندگی گزارنے کے لیے، اسلام پر قائم رہنے کے لیے، عقائد اور اخلاق کے لیے، دنیاوی معاملات کے لیے، تمہارے لیے یہ آیات محکومات تمہارے لیے کافی ہے، اس پر تم اپنے آپ کو کاربند رکھ لو تو بس تمہاری دنیا اور آخرت کامیاب ہے۔ اس کے ان متشابہات کے پیچھے نہ پڑو جس کا علم سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں تیڑ ہے وہ فتنے کی تلاش ہی میں رہتے ہیں اور متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ان تیڑ رہنے والے لوگ اور اس کے اندر غلطیاں چننے والے لوگ
ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ متشابہات کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں، ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، علم میں پختہ کار کا مطلب ان آیات کے اوپر پختہ ایمان و یقین، خالق و مالک کے اوپر پختہ ایمان و یقین، اور وہی جینے جلانے مارنے دینے اور تمام چیزوں کو پورے کل اختیارات کا مالک، بیماریوں کا دینے والا، شفا کا دینے والا، رزق کا دینے والا، دنیا میں ترقی کا دینے والا، اور ہم کو یہاں دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے مالا مال کرنے والا ایک پروردگار ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اس طریقے کا پختہ ایمان و یقین رکھنے والے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اور یہ سچ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کے اندر کجی میں مبتلا نہ کر۔ وہ دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا گو رہتے ہیں کہ بار الہ تو ہم کو صراط مستقیم پر گام نہ رکھا، اسی پر قائم رکھ، اسی کے اندر ہماری اپنی نجات ہے، اسی پر ہمارا پختہ ایمان و یقین ہے۔ ہمارے دلوں کو کجی کے اندر مبتلا نہ کر میرے مالک، ہمارے اندر شکوک و شبہات مت لا، ہمیں اپنے خزانے فیض سے رحمت عطا فرم۔ یہ دعا وہ لوگ دن رات کرتے رہتے ہیں۔ پروردگار، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے والا ہے، جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ یہ اتنے پختہ یقین کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ تو ایک دن اٹھانے والا ہے، ایک دن حساب کتاب لینے والا ہے، اور ہم سب کو جمع کر کے ہمارے اپنے فیصلے کرنے والا ہے، اس پر ہم کو پورا ایمان و یقین ہے۔ اب تو اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے مالک، ہم کو اس کو تا قیامت تا دم آخر اس پر ہم کو قائم رکھ۔ اس طرح کی وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے بعد بتلا رہا ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرح ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے بچشم سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح اور نصرت سے جس کو چاہتے ہیں مدد کرتا ہے۔ دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ یہ تلاوت کی ہوئی اگلی آیات کے اندر یہ اگلی آیات ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گروہ کو بھی اور اہل ایمان کو بھی اس بات سے متنبہ کرتا ہے کہ لوگوں، تم نے وہ وقت نہیں دیکھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ان اذیتوں کو برداشت کر کے مکے کی ان اذیتوں کو برداشت کر کے مکے سے جب مدینے کو ہجرت کر کے آئے، اور آنے کے چند دنوں کے بعد ہی جب جنگ بدر کا موقع انہیں ملا، تو جنگ بدر میں ایک طرف اہل ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مختصر سی جماعت، دوسری طرف ان قریش کا اور ان کافروں کا بہت بڑا لشکر دوسرے معنوں میں اپنے کیل کاٹے سے ہتھیار سے لیس ایک لشکر ادھر سے آیا جو ان سے دگنا بلکہ اس سے زیادہ تھا، 1000 سے زیادہ کا لشکر تھا، جس میں بڑے بڑے سرداران قریش تھے اور ان کا ضامن تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانب اشارہ کر رہا ہے
کہ اس گروہ کے اندر، ان مشرکین کے گروہ کے اندر گانے والے، بجانے والے، شراب نوشی، رس کا معاملہ اور ان کے اندر عشقی اشعار کے پڑھنے والے خواتین، ان تمام چیزوں کا کھانا پینا اور ہتھیار سے لیس وہ گروہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان تھا، اور ان تمام برائیوں کے اندر ملوث تھا اور الزام تھا کہ ہم اس جنگ کے ذریعے سے ان کا اول اور آخر ختم کر دیں گے اور ان کا خلاخامہ کر دیں گے ہمیشہ کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مٹا کر رکھ دیں گے، اس جذبے کے ساتھ آئے تھے۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اندر یہ اشارہ فرماتا ہے، صحابہ تفہیم نے اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ 313 صحابہ کرام جو اس جنگ کے اندر شریک تھے، فاقہ بدمست تھے، فاقے کے اندر مبتلا تھے، پیٹ پر کپڑے سے پیٹ کو باندھے ہوئے تھے، جسم پر کپڑے بھی پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کسی کے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی تلوار تھی، کسی کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا بھالا تھا، اور کوئی ٹوٹی ہوئی تلوار پر کپڑے لپیٹ کر اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھے، لاغر قسم کے تھے۔ اور وہ جب اس میدان کے اندر آئے تو اس نقشے کو کسی نے کیا اچھا خوب کھینچا، کپڑوں پر پیبند لگے تھے، تلواریں بھی ٹوٹی تھی، پھر بھی دشمن کانپ رہا ہے، آخر لشکر کس کا ہے؟ ان کی تلواریں بھی ٹوٹی تھی، کپڑوں پہ پیبند بھی لگے ہوئے تھے، پھر بھی دشمن کانپ رہا ہے، آخر لشکر کس کا ہے؟ اس انداز سے ان کا معاملہ تھا۔ اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جب صف بندی کرتے ہیں اور ان کو ایک صف میں کھڑا کرتے ہیں، ان کو جس جنگی مصلحت کے پیش نظر، جنگ کی تمام ان ترکیبوں کو پیش نظر رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جس انداز سے ان کی صف بندی کی، اور اس کے بعد جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ناچ گانا چل رہا ہے، ایک طرف رس چل رہا ہے، ایک طرف عورتوں کی اشعار چل رہے ہیں اور ان کے نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو ہمت دلائی جا رہی ہے کہ تم اس جنگ کے اندر لڑو گے تو تمہارے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہوگا۔ دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم نے تاریخ کے سیرت کے صفحات کے اندر جنگ بدر کا وہ نقشہ ہم نے پڑھ چکا اور سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہے۔ اے بار الہ، میں یہ مختصر سی جماعت کو لا کر اس میدان کے اندر لا کھڑا کیا، اگر یہ مختصر سی جماعت اگر وہ سامنے والے لشکر جرار کے سامنے اگر یہ ختم ہوتی ہے تو قیامت تک کی کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اے بار الہ، تو اس کی لاج رکھ لے۔ روایات میں آتا ہے، جس کو ہم بارہا پڑھ اور سن چکے ہوں گے، کہ حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہیں شانہ پکڑ کر کے، اے اللہ کے رسول، اب آپ بس تو کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بات سن لیا ہوگا۔ ایک طرف یہ لشکر، ایک طرف اللہ کے دین کو قائم کرنے والا، اقامت دین کا جذبہ لے کر اس انداز سے ٹوٹی تلواریں اور بھالے لے کر آنے والا ایک طرف لشکر تھا۔ اس موقع پر ابو جہل کہتا ہے ایک سراغ رساں سے، ایک جا کر تحقیق کرنے والے ایک جاسوس سے کہتا ہے ابو جہل کہ جاؤ تم مسلمانوں کی اس جماعت کا تھوڑا سا جائزہ تو لے کر آؤ کہ ان کا کیا معاملہ ہے، یہ کتنے لوگ ہیں، یہ کس طرح کے ہتھیار سے لیس ہیں۔ جب وہ جاسوس گھوڑے پر آتا ہے اور مسلمانوں کی فوج کا صف میں کھڑے ہوئے لوگوں کا جائزہ لیتا ہے اور واپس جا کر ابو جہل سے کہتا ہے کہ سردار، میں نے مسلمانوں کی اس فوج کا ان لوگوں کا جائزہ لیا ہے، وہ ایسے لاغر اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں ہیں، ٹوٹے ہوئے بھالے ہیں، پکڑنے کے لیے تلوار کو مٹ بھی نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں، کپڑوں پر پیبند بھی لگے ہوئے ہیں، لاغر ہیں، لیکن سردار
ان کے سروں کے اوپر موت ناچ رہی ہے، یہ مریں گے تو تنہا نہیں مریں گے بلکہ تم کو لے کر مریں گے۔ سردار ان کا صورتحال یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے جذبے سے، اس قسم کا جذبہ لے کر جب وہ جنگ کے اندر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیتیں، ان کا جذبہ، اس دین کے خاطر مرنے اور مٹنے، اس کو بچانے کی جس کیفیت کے ساتھ وہ آئے تھے، جس لاغر حالت میں آئے تھے، جو بے سر و سامانی کے عالم میں آئے تھے، صرف 2 یا 3 گھوڑے تھے، 4-5 اونٹ تھے، بس یہ لوگ تھے۔ یہ لوگ جب آئے اور اس جذبے کے ساتھ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ان کے شامل حال رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ان آیات کے ذریعے سے اس جانب توجہ دلاتا ہے کہ ان 2 گروہوں کا معاملہ دیکھو، ایک گروہ یہ تھا، ایک گروہ یہ تھا، ایک گروہ کی نیت یہ تھی، دوسرے گروہ کی نیت یہ تھی، لہٰذا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کرتا ہے، اور وہ بڑے بڑے سرداران قریش مارے جاتے ہیں۔ اور جب جنگ ختم ہوئی، ابو جہل کی لاش گری ہوئی تھی، کسی نے جب اس کی لاش، اس کا سر لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ جاؤ سمیہ کے بیٹے عمار کہاں ہے، انہیں بلا لاؤ۔ عمار کو جب بلایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ عمار، کیا یہ وہی نہیں تھا جو تمہاری ماں کو بھالا مار کر پہلی شہید کرنے والی تمہاری ماں، پہلے شہید ہونے والی تمہاری ماں یہی تھی، یہی وہ تھا نا؟ دیکھ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنگ کو قرآن مجید کے اندر فرقان کے نام سے بھی، یوم الفرقان کے نام سے بھی یاد کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ یوم الفرقان ہے۔ یوم الفرقان کیوں کہا گیا؟ صاحب تفہیم لکھتے ہیں کہ حضرت عمر اپنے ہاتھ سے اپنے چچا کا سر قلم کی، موت کے گھاٹ اتار دیا، ایک بھائی دوسرے بھائی کا سر قلم کر دیا، اور اسی طریقے سے ایک باپ بیٹے کا کیا، اور اسی تسلسل کے اندر ایک واقعہ یہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، اور وہ بھی مشرکین کے ساتھ اس جنگ کے اندر شریک ہوئے تھے۔ تو جب بعد میں وہ اسلام قبول کیے اور مدینہ آئے، باپ اور بیٹے ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں۔ تو کھانا کھانے کے دوران میں بیٹا اپنے باپ سے مخاطب ہے، کہتا ہے کہ ابا جان، جنگ بدر کے اندر آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، آپ باپ ہونے کی حیثیت سے میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لقمہ اپنے منہ میں رکھ رہے تھے واپس برتن میں رکھا، اور فوراً کہے کہ قسم خدا کی اگر تو میری زد میں آتا تلوار کی گردن اڑا دیا ہوتا۔ یہ وہ جذبہ تھا دین کا، یہ وہ کیفیت تھی صحابہ کرام کی، جو اس دین کو قائم کرنے کے لیے، اس دین کے لیے اپنے آپ کو مرنے اور مٹنے کا جذبہ لے کر جب اٹھے تو جنگ بدر کے اندر ان کو فتح ہوئی، فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی ان کے شامل حال رہی۔ اس کے بعد اگلی آیات کے اندر ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ جنگ احد کے اندر کیا صورتحال ہوئی، کیوں شکستیں دوچار ہوئے، وہ کیا حالات تھے، وہ کیا معاملات تھے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلی آیات کے اندر، اگلی نشست کے اندر ہم اس سے متعلق بات کریں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ اس ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارے اندر وہ جہاد، وہ جوش و جذبہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کی کیفیت ہمارے اندر پیدا فرما، جس کے ذریعے سے اللہ تو خوش ہوتا ہو، تو راضی ہوتا ہو، اور ہم کو
تیرے انعامات و اکرامات سے آخرت کے دن نوازتا ہو۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔